السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ صورتحال سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آج کل ہر نیا ویلاگ گزشتہ سے پیوستہ ہے، کیونکہ معاملات ہی ایسے ہیں۔ کل ایک بڑے پیارے دوست نے یہیں برطانیہ میں مدعو کر رکھا تھا سابق صدر پاکستان صدر عارف علوی صاحب کو۔ انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی ضرور آئیے۔ علوی صاحب چونکہ ایک پیارے آدمی ہیں، ان سے ہم وقتاً فوقتاً اپنے شو میں چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں، سوچا ان سے گپ شپ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں معاملات کپتان کے کہاں تک پہنچے۔ تو کہنے لگے کہ میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خصوصی طور پہ، اور اتفاق سے میری سیٹ بھی ان کے بالکل سامنے روبرو ہم بیٹھے تھے۔ تو کہنے لگے کہ جنگ کے بارے میں آپ کے جو نظریات ہیں، آپ کے تاثرات ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کنونسڈ ہیں کہ جنگ والا معاملہ سب سائڈ ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو میں نے گزارش کی، جی بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ اتنے میں ہمارے ایک دو اور دوست بھی تھے ساتھ، وہ پل پڑے کہ نہیں 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 نہیں، اس کا تو کوئی جواز ہی کوئی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک ڈھکوسلا ہے، یہ تو دونوں کو سوٹ کرتا ہے، اسے بھی سوٹ کرتا ہے، ادھر ہمارے والوں کو بھی سوٹ کرتا ہے، تو یہ عوام کا دھیان ہٹانے کے لیے اور کچھ بھی۔ کس چیز سے دھیان ہٹانے کے لیے؟ ایسی کیا مجبوری ہے ہمارے دوستوں کو کہ عوام کا دھیان، پہلے عوام کا دھیان ان کا کیا بگاڑ چکا ہے؟ ہم نے تو ماریں بھی کھائی ہیں، جیلیں بھی بھگتی ہیں، جانیں بھی دی ہیں، انہیں تو کوئی پار نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب مودی صاحب کو بھی، اچھا مودی صاحب کے نام کے حوالے سے میں ایک گزارش کر دوں، ہمارے ہاں اکثر انہیں مودی کہا جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات ریسٹ ایشورڈ کہ ہم جان بوجھ کے انہیں مودی نہیں کہتے، ان کا نام مودی ہی ہے۔ مودی ہمارے ہاں از اے ویری پاپولر نیک نیم، مودی، بلکہ اس کی بھی ایک تھوڑی سی لوز سی فارم ہے، مودی کہتے ہیں لوگ۔ تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مودی صاحب، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ غلط العام ہے، بیسکلی از مودی۔ میں اب خصوصی طور پہ کوشش کروں گا کہ انہیں پرائم منسٹر مودی کہوں، مودی نہ کہوں، جس طرح میں اجیت دول کہتا تھا، اور شکیل صاحب نے، ہمارے شکیل چودھری صاحب نے میری کریکشن کروائی، اجیت دول پرابیبلی ان کا نام، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ ٹو دا بیسٹ آف شکیل صاحب's نالج دول ہی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ دیول کہتے ہیں، سنی دیول، دیٹ از آلسو رانگ۔ اب بہت سارے نام ہیں جو مس پروناؤنس ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی کیے جاتے ہیں۔ تو خیر مودی صاحب کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ انہیں بظاہر کوئی ایسا پرابلم ہے کوئی نہیں، راوی اگر ادھر چین لکھتا ہے نا تو ادھر بھی شدید چین ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہونا تھا، یہ ایک سکرپٹ ہے، اس کے پیچھے ڈیوینٹی ہے، ہر سکرپٹ کے پیچھے قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کار فرما ہوتی ہے، انسان وسیلہ بنتے ہیں۔ تو بعض اوقات محض اتفاق سے بندہ ایک کردار ادا کر دیتا ہے، اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں تو ایک لارجر سکیم میں ایک چھوٹا سا مہرا تھا جو اپنا رول پلے کر گیا، وہ چال جو چلنی تھی میرے ساتھ قدرت نے وہ چل گئی۔ تو بہت سوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور مجھے بھی اگر یہ تھوڑا بہت اندازہ ہے تو اس کا تعلق میرے کسی مطالعے سے، میری تحقیق سے نہیں ہے، کسی حد تک مشاہدے سے ہے، اس سے پہلے وجدان سے ہے۔ وجدان آپ کو چیزوں کے بارے میں کچھ اشارہ دیتا ہے، پھر آپ معاملات کی چال دیکھتے ہیں جس کو ہم ٹور کہتے ہیں، اور پھر یہ آپ کے مشاہدے کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرا مشاہدہ نہیں ہے، مشاہدے میں آ رہی ہیں چیزیں، لیکن مطالعہ نہیں تھا، تحقیق نہیں تھی، کوئی اس بارے میں کوئی ٹپ آف نہیں تھی کہیں سے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ کیوں چل رہا ہے۔ گزشتہ ویلاگ میں میں نے تذکرہ بھی کر دیا تھا اور اینڈنگ اسی بات پہ کی تھی، اسی $1 ملین کوسچن پہ کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اب ادھر آئیں، جب میں نے دیکھا کہ میرے کچھ ساتھی پل پڑے ہیں اس بات پر، نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہونا، تو میں نے ایک ہی گزارش کی اپنے مخاطب سے، علوی صاحب سے، کیونکہ علوی صاحب ہمتن گوش تھے، بڑے انہماک سے سن رہے تھے۔ تو میں نے علوی صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے دوسرے دوستوں کو بھی اشارتاً کہہ دیا کہ میں آپ کے سامنے کوئی چیز بیچنے نہیں آیا، کوئی آئیڈیا فلوٹ نہیں کر رہا، آپ سے کوئی ووٹ نہیں مانگ رہا،
میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، اپنا اندازہ، اپنا قیافہ بیان کر رہا ہوں. whether you agree with me or not، اپنے تک رکھیے. بحث میں ہم نے اس لیے نہیں پڑھنا کیونکہ ہم ایٹ اے ٹائم 15-20 موضوعات کو چھیڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں خان بھی ہے، خان کے ساتھ مذاکرات بھی ہیں، اس کی پارٹی بھی ہے، پارٹی کے اندر غداریاں بھی ہیں، ہوشیاریاں بھی ہیں، چالاکیاں بھی ہیں لوگوں کی، اور پھر مدر آف آل ایشوز جو جنگ ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے. تو اس لیے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم سب پہ پورا اتریں، یہ معاملہ کسی اور ملاقات پر اٹھا رکھتے ہیں. خیر، پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ میں آپ کی ایک ایک بات سن رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے میں ایگری کرتا ہوں، کسی سے میں نہیں کرتا، کچھ ایسی ہیں جو ابھی گرے ایریا میں ہیں، وہ وقت بتائے گا. ان کے ساتھ گفتگو جاری رہی. تو میں نے کہا جی بظاہر یہ جنگ ٹلتی نظر نہیں آتی. کچھ دوستوں نے پوچھا جی کیوں ٹلتی نظر نہیں آتی آپ کو؟ تو میں نے بھی ایک کاؤنٹر کوسچن کیا، اور میں آپ سے بھی کرتا ہوں، اپنے ویورز سے، کہ ایسا آپ نے کیا دیکھا ہے انٹرنیشنلی اسپیکنگ کہ جس سے معاملہ ڈیفیوز ہوتا محسوس ہو؟ کیا انڈیا نے کوئی ایسا کوئی اشارہ، کوئی بات ایسی کی ہے؟ انڈین میڈیا نے اشارتاً کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی کی ہے؟ کوئی انٹرنیشنل سینیریو جو ہے اس میں کسی طرف سے کسی قابل ذکر ملک، چلیں ٹاپ کنٹریز کو ایک سائڈ پہ کر دیں، مڈل ٹیئر کے جو کنٹریز ہیں، کیا کسی نے کسی خصوصی کنسرن کا مظاہرہ کیا ہے کہ جی ہمیں سخت تشویش ہے کہ حالانکہ دونوں متحارب قوتیں، بیلیجرنٹ فورسز آر نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس، کسی نے کوئی بات نہیں کی؟ اگر کوئی قابل ذکر بات آتی ہے تو انڈیا کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے کہ جی آپ کا نقصان ہوا ہے، ہمیں افسوس ہے. اور کچھ لوگ تو یہاں تک جاتے ہیں کہ جناب کیفر کردار تک پہنچانا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ہم ابھی سے اس کو انڈورس کرتے ہیں. ایسا معاملہ بھی ہے. پاکستان کی طرفداری کسی نے نہیں کی، اور اس کا تعلق خالصتاً ہماری نالائکی کے ساتھ ہے. ہماری حکومت، ہمارا فورن آفس اور ان سب کے جو مدار المہام ہیں، یہ ان سب کی نالائکی ہے کہ کسی نے کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی اظہار ہمدردی کے طور پہ نہیں کی. یکجہتی تو بہت دور کی بات ہے. ایک وقت تھا ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہوا کرتے تھے، بٹ گون آر دا ڈیز. پرانے وقتوں کی بات ہے، گئے وقتوں، گئے زمانوں کی بات ہے. ایک اور انڈیکیٹر دیکھیے کہ پاکستانی حکومت نے خصوصی طور پہ کہا کہ یہ جو ویپنز ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہو، ان کی ترسیل ہو رہی ہو، یا ٹروپس کی موومنٹ ہو رہی ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ یونٹس ہیں، بٹالینز موو کرتی ہیں، پوری کورز موو کرتی ہیں، تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کا تذکرہ کریں. اب ہمارے پاس بہت سی انفارمیشن ہے، موومنٹ سے لے کے ٹرانسپورٹ تک، ہر چیز، لیکن ہم اس کا تذکرہ نہیں کر رہے. کیوں؟ یہ پریونشن کے زمرے میں آتی ہیں باتیں کہ ایک چیز جو دبی ہے، فی الحال اس نے وہ شکل اختیار نہیں کی اور ہو سکتا ہے نہ ہی کرے، تو کیوں وقت سے پہلے ہم اس کا چرچا کرتے ہیں، کیوں شور و غوغا کرتے ہیں؟ اس طرح کی کوئی انسٹرکشن انڈین ہوم آفس کی طرف سے، ڈیفنس منسٹری کی طرف سے، انفارمیشن منسٹری کی طرف سے، ایون آرمڈ فورسز کی طرف سے میڈیا کو نہیں آئی. اس کا مطلب ہے انہیں لتھی چڑھی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشوز نہیں ہے. وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو ہاکس ہیں، وہ پہلے سے کوئی 2-4 ڈگری زیادہ تپے ہوئے ہیں. جنرل بخشی کو تو یہ شدید غصہ ہے کہ اتنے دن گزر گئے ہیں تو میں نے ابھی تک قتل و غارت نہیں دیکھی، خون نہیں دیکھا. بہت سے لوگ زمین پر پڑے لتھڑے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ رونے نہ لگ جائیں. دیگر ہاکس کے بھی یہی حالات ہیں. تو اس لیے معاملہ تو وہیں کا وہیں ہے. پھر آئسنگ آن دا کیک ہے مودی صاحب کی اپنی گفتگو، من کی بات. وہ ایک مونولوگ کرتے ہیں، اگر آپ سنیں، ہر ٹی وی چینل نے اس کو ریلے کیا، وہ لینئر ہو، ڈیجیٹل ہو، سوشل میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا، ہر جگہ پہ وہ آیا ہے. 2 چیزیں جن کے اوپر فوکس رہا ہے، ایک غصہ، دوسرا انتقام.
وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو غصہ ہے اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور میں یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اس کا انتقام لیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب، اس کو آسان لفظوں میں ہم کیا سمجھیں؟ تو یہی گفتگو عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی جاری تھی کہ جی اگر یہ نہیں ہوتا، اللہ کرے یہ جنگ نہ ہو، تو اس سے نقصان کیا ہے؟ میں کون سا جنگ کے ٹکٹ بیچ رہا ہوں آپ کو، جی فرنٹ رو میں بیٹھ کر آپ جنگ کے احوال دیکھیں گے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کوئی بندہ پریمپشن کرتا ہے، بندے نے کوئی موو کرنا ہوتا ہے، کوئی سامان ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے، کوئی رشتہ داریاں کرنی ہوتی ہیں، کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اکارڈنگلی کر لے تو بہتر ہے۔ جیسے بارش سے پہلے آپ بندوبست نہیں کرتے چیزوں کا، آپ کو پتہ ہے طوفان آ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جان سنو کی لائن یاد نہیں آپ کو؟ The winter is coming. So it is even worse than winter. It's a war. War is coming. In case it comes, then what's the problem? Preemption ہی کرنی ہے نا، آپ نے کو اپنا بندوبست کریں، کوئی اور نہیں تو راشن ہی لے کر رکھ لیں اپنے پاس۔ کوئی شادی بیاہ کرنا ہے، مؤخر کرنی ہے کوئی تاریخ، اکارڈنگلی وہ کر لیں۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے نقصانات کہ ہمارے کچھ دوستوں نے شوٹنگز رکھی تھیں، ریکارڈنگز رکھی تھیں، ڈراماز کی، فلمز کی، جو انڈیا پاکستان جوائنٹ وینچرز تھے۔ میں اس طرف آتا ہوں، وہ بھی کیجویلٹی آف دا وار ہے۔ ایک خوفناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ فواد خان کی یہ فلم بھی بیچاری بیچ میں رہ گئی۔ ابیر گلال اس کی فلم 9 تاریخ کو، بس میں حیران ہوں کہ 9 مئی کیا سوجی انہیں، 9 مئی کو ریلیز ہو رہی تھی۔ اب یہ ابیر گلال پہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، گو کہ یہ مڈل رینج کی موویز میں سے ایک ہے، لیکن پھر بھی انڈین 1 کروڑ ہمارے تقریباً 3.25 کروڑ کے قریب، 3.5 کروڑ کے قریب ہے۔ تو جس فلم پر 60-70 کروڑ روپیہ لگ چکا ہو، یہ لمبی چوڑی رقم ہے۔ وویک اگروال اس کا پروڈیوسر ہے، اچھا پروڈیوسر ہے، اچھا نفیس آدمی ہے۔ اور پھر حسن بڑا ایکٹیو نوجوان ہے، بڑا لاجواب آدمی ہے، از ون آف دا بیسٹ لائن پروڈیوسرز ہیئر، بڑا ینگ اور محنتی بچہ ہے، ہی از فرام بنگلہ دیش۔ تو اس کا بھی معاملہ بیچ میں اٹکا ہوا، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے دبئی میں انہوں نے میوزک اس کا ریلیز کیا، اور 9 تاریخ کو تیاریاں تھیں، سب کچھ چوپٹ ہو گیا، بند کر دیا گیا۔ تو فواد نے بڑی آسیں اور امیدیں لگا رکھی تھیں اس فلم سے بھی، پہلے بھی اس کے 1-2 پروجیکٹس جو ہیں وہ برباد ہوئے۔ ایک وہ ڈرامہ تھا، وہ ایک اور طرح کا ڈرامہ تھا، اف یو نو واٹ آئی مین۔ پھر اس کی اوپر تلے 2-3 فلمیں فلاپ ہو گئیں۔ اچھا خاصا آرٹسٹ ہے، اس کے ریکارڈ پہ چند اچھی چیزیں ہیں، تو اب تک اسے چھوٹے موٹے پول سے نکل کے دریا میں بلکہ سمندر میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ پھر ہمارے کچھ تھیٹریکل فرینڈز ہیں، ناصر چنیوٹی کی شوٹنگ ہے، اور بہت ساروں کی، وہ ہانیہ عامر ایک فلم سردار 3 میں کام کر رہی ہے، اس بیچاری کا معاملہ بیچ میں رہ گیا۔ دلجیت دوسانجھ کے ساتھ بڑے تم تراک سے وہ آ رہی تھی، وہ معاملہ بھی بیچ میں رہ گیا۔ اب یہ سب کچھ ہوتا ہے، وار چیز ہی ایسی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کچھ پلان کیا ہوتا ہے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہماری ایک پرانی فلم ہے لاکھوں میں ایک، ذرا وہ دیکھیے، شمیم آرا کی فلم ہے، کہ جنگ شروع ہوتے ہی سرحدی علاقوں پر کیا گزرتی ہے۔ خیر اب آ جائیے دوسری طرف، یہاں پر میں تھوڑا سا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس بات کی طرف آنا پسند ہی نہیں کرتے کہ جی جنگ ہوگی بھی، ہوئی بھی تو بہت لیمیٹڈ سکیل کی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں نے بہت غور و خوض کیا، بہت اس پہ ارکریزی کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، اور زیادہ تر ڈو یو نو کہ کون لوگ ہیں جو اس طرف نہیں آنا چاہتے؟ جو ایفلوئنٹ ہیں، جو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جو اشرافیہ ہے، ٹاپ کی اشرافیہ، درمیانی اشرافیہ اور نچلی اشرافیہ، تینوں طبقے اشرافیہ کے، یہ سٹیٹس کو کے ایجنٹ بن کے رہ گئے ہیں، یہ باہر آنا ہی نہیں چاہتے۔ یعنی ان کا دل دماغ کو ایسا سنکرنائزڈ ہے کہ کوئی چیز اس سے ہٹ کر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ جب پری میڈیٹیٹڈ شاٹ کے لیے کریز سے باہر نکل آتے ہیں نا،
تو بالر، فیلڈر، امپائر، وکٹ کیپر، ہر کوئی حیران ہوتا ہے کہ یار اس نے کیا سوچ کے، گیند ابھی اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ وکٹ سے باہر نکل آیا کیا؟ یہ ہوتی ہے پری میڈیٹیٹڈ شاٹ، وہ پھر آپ کو مارنی پڑتی ہے۔ آپ نے سوچ رکھا ہے کہ جنگ نہیں ہونی، آپ نے سوچ رکھا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں حنیف رامے صاحب کی، کہ حنیف رامے صاحب کا تعلق لوور مڈل کلاس سے تھا۔ جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو ایک آدمی نے دوسرے کو اطلاع دی، تن پتہ ہے حنیف رامے وزیر اعلیٰ ہو گیا۔ یہ میں کچھ 70ویں دفعہ مثال دے رہا ہوں۔ تو نے کہا وہ کس طرح وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، وہ تو میرا کلاس فیلو رہا۔ یعنی دیکھیے کہ اس کا ایکسکیوز دیکھیے کہ وہ تو میرا کلاس فیلو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جنگ کا مطلب سٹیٹس کو کی ڈسٹربنس ہے، ارتعاش ہے، ہلچل ہے، کمفرٹ زون کا بند ہونا، میرا اس میں سے نکلنا، خواری، پریشانی، تو میں کمانڈ کیوں نہ دے دوں اپنے دماغ، اس کو کہتے ہیں خود فریبی۔ یہ خود فریبی ہوتی ہے۔ یہ ریت میں جو اپنا سر گاڑ لیتا ہے پرندہ، یہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں مونڈ لیتا ہے جو پرندہ، وہ بھی خود فریبی کا شکار ہوتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی۔ پھر یہ اپنی اپنی دلچسپی کی بات ہے۔ میرا کسی حد تک یہ سبجیکٹ بھی ہے، میری دلچسپی بھی ہے۔ میں نے کافی غور کیا ہے مختلف ٹی وی ہوسٹس کو، رائٹرز کو، آتھرز کو، پالیسی میکرز کو اور تھنک ٹینکس کو اس موضوع پہ گفتگو کرتے میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہاکس ہیں بھی اور جو نہیں بھی ہیں، ایون جو ڈوز ہیں، وہ بھی پی او کے کا تذکرہ کرتی پائی جاتی ہیں نان سٹاپ۔ پی او کے، پی او کے، پی او کے، ایز اف دے آر آسکنگ فار دیئر پاؤنڈ آف فلیش، کہ جی ہمیں کشمیر کا یہ ٹکڑا واپس لے کر دو، یا اس میں سے کم از کم کچھ تو ہمیں واپس کرو نا۔ واٹ اے پٹی کہ یہ کشمیر ہمارے ساتھ ملنا تھا، کچھ آئیے کہ وہ ہم سے مانگتے پھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہیں گے گلگت بلتستان بھی کشمیری کا حصہ ہے، یہ آپ نے کس برتے پر رکھا ہوا ہے اپنے پاس؟ یہ ان کا خیال ہے کہ یہ بندر بانٹ جب ہو رہی ہوگی تو بی ایل اے کو پھر سے کوئی اشارہ کر دیا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بی ایل اے کے پیچھے کون ہے؟ بی ایل اے ایک بہت تگڑی آرگنائزیشن ہے، لیکن اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ یہ بات آپ کا فارن آفس ببانگ دوہل کر چکا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ یہاں رکتا یا تھمتا نظر نہیں آتا۔ آخری گزارش، ہمارے دوستوں نے اپنے طور پر پاکستان میں کیا کر رکھا ہے؟ سب سے بڑا فقدان جو اس وقت نظر آتا ہے وہ قومی یکجہتی کا ہے، ہوموجینٹی کا ہے، کنسنسس کا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اب تک کیا کیا ہے؟ کیا اس سارے سیناریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم عمران خان کے پاس ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں، یا آج بھی ہماری ایگو آڑے آ رہی ہے؟